کہ شیطان اور اس کے لشکر تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے۔ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے بھی حملہ کروں گا ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا۔ شیطان انسان کی روز مرہ کی روٹین میں، اس کے معمولات کے اندر دنیا کے راستے سے داخل ہوتا ہے، لیکن دین اور ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ اور سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے اور ہر قسم کا خوف اپنے دل سے نکال۔ یہ شیطان ہے جو اپنے سے جڑے لوگوں کو ہر وقت خوف کی کیفیت میں رکھتا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شیطان کے متعلق فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان اور اس کے لشکر تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ جو صرف سامنے سے وار نہیں کرتا بلکہ انسان کے پیچھے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ اس نے اللہ رب العزت کے حضور قسم اٹھا کر کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اے اللہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے بھی حملہ کروں گا ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا۔ عظیم مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ شیطان کا انسان پر جو سامنے سے حملہ کرنا ہے وہ اس کی آخرت پر حملہ ہے۔ ومن خلفہم، اور اس کا پیچھے سے وار کرنا ای من قبل الدنیا، یعنی دنیا کے معاملات کے اندر خرابی اور بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ شیطان انسان کی روز مرہ کی روٹین میں، اس کے معمولات کے اندر دنیا کے راستے سے داخل ہوتا ہے، لیکن دین اور ایمان پر حملہ کرتا ہے، اور اس ذریعے سے وہ کسی بھی مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار خوف کا ہتھیار ہے۔ کس چیز کا خوف؟ لوگوں کا خوف، دنیا کا خوف، ناکامی کا خوف، بے روزگاری، فقر و فاقہ کا خوف، اور اسی طرح لوگوں کی ملامت کا خوف، اور بعض اوقات ایک انجان خوف جو ہر وقت انسان کو اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں رکھے۔ شیطان انسان کو خوف کی ان زنجیروں میں ایسا جکڑ دیتا ہے کہ پھر اس کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیکی کی ہر راہ اس کو مشکل دکھائی دیتی ہے، اور گناہ کے سارے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، شیطان کے اس حملے سے بچنے کے لیے اور خوف کی اس زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان کے خوف سے چھٹکارے کی سب سے پہلی راہ اور سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے اور ہر قسم کا خوف اپنے دل سے نکالے۔ یہ شیطان ہے جو انسان کے دل میں یہ سارے خوف اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے دور ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایک ایسی ڈھال ہے اور ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہر دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو اپنے سے جڑے لوگوں کو ہر وقت خوف کی کیفیت میں رکھتا ہے، اس لیے رکھتا ہے تاکہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو جائے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، ان سے نہ ڈرو، نہ شیطان سے ڈرو، نہ شیطان کے چیلوں سے ڈرو، بلکہ صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر تم مومن ہو اور تمہارے دل کے اندر ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا خوف یہ نجات کی ایک ایسی راہ ہے جس سے شیطان کی ساری خوف کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کشادہ کر دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے، اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس حوالے سے ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی کہ کوئی بھی مسلمان کس طرح خوف کی زندگی سے باہر آ کر ایک معمول کی زندگی دین و دنیا کے توازن کے ساتھ بہتر انداز سے گزار سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔